بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شادی شدہ بیٹیوں کے سسرال میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں، ان کے نصیب کا ستارہ انشاءاللہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہوں گی، سسرال والوں کی آنکھوں کا وہ تارہ بن جائیں گی اور ان کی ہر ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہ تمہارا خاوند کدھر ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ ننگی زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے وہاں بیٹھے، ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر چلو۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ چکی تھی اور مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچی تو وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، یعنی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ انہیں پچھلی باتیں یاد آئیں گی اور خواہ مخواہ میں آپس میں جھگڑا ہوگا۔ تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا عمزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھیں اور وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹی فاطمہ، مجھے بھی بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پھر بلایا کہ میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بیٹی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ اس لیے میں رونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ یہ حدیثیں باپ بیٹی کے تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، بیٹی کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، اور شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، سوتیلی ماں اور بیٹی کا باہمی تعلق بھی بیان کرتی ہیں، اور اسی طرح ایک سسر کا اپنے داماد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت ایک شوہر کے اپنی بیوی کو کبھی چیخنے اور چلانے کے انداز میں نہیں پکارا۔ ناراضگی ہو بھی گئی تو شوہر نے بیوی کی باتیں گھر سے باہر کسی سے بیان نہ کی اور خود کو بیوی سے الگ کر لیا۔ بیوی کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً داماد کو منا لیا اور گھر لے کر چلے گئے۔ بیوی یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شوہر کی کوئی بات کسی کے ساتھ بیان نہ کی۔ یہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا تعلق کہ اگر باہم کوئی اختلاف رائے بھی ہو تو گھر کے کمرے تک وہ اختلاف محدود رہا۔ باہر والے اپنے تمام رشتوں کے لیے میاں بیوی باہم ایک دوسرے کا لباس بن گئے، کبھی کوئی بات باہر نہ کی۔ ناظرین، اگر سوچا جائے تو ان پاک ہستیوں کے باہمی اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں جن کے دن کا آغاز اللہ پاک کے کلام سے ہوتا ہے اور راتیں اللہ کے ذکر سے معطر رہتی ہیں۔ یہ سب امت کو سکھانے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں باہمی اختلاف ہو تو کیا رویہ اپنانا چاہیے اور گھر والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن دلوں میں قرآن بستا ہو، اللہ کا کلام بستا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بستا ہو، تو ان دلوں میں بات صرف اختلاف رائے تک ہی محدود رہتی ہے، اور یہ اختلاف باہمی نفرتوں، کدورتوں اور لڑائی جھگڑوں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام کی بڑی عظمت ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیاطین ڈیرے نہیں لگاتے اور ان میں نفرتیں نہیں پھیلاتے۔ اگر جوان شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے اور سسرال والے اس کے راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بات بے بات اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی معمولی سے معمولی خطا کو بھی بڑے سے بڑا گناہ قرار دے کر اسے طعنہ و تشنید کرتے ہیں اور رشتہ داروں میں اس کی ہر بات کو اچھالتے ہیں، تو بیٹی سے کہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ سورت تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کے تمام معاملات خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ کی غیبی مدد اس کے معاملات میں شامل حال ہو جائے گی۔ بیٹی کو ستانے والے خود بخود اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بیٹی کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور تکلیفیں اللہ خود دور فرماتے جائیں گے، اور ہر معاملے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کی کلام کی بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشحالیاں بیٹی کے مقدر میں شامل ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی آفات دعاؤں کی برکت سے ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جو بڑے بڑے ظالموں اور حاسدوں کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صورت انسان کے روز مرہ کے تمام معاملات کو انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین، اس صورت کی تلاوت کرنے سے مرد و عورت دونوں کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی اولاد کے بھی تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے اولادوں کو بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بوڑھے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کی شادی بظاہر ایک شریف خاندان میں کر دی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ شادی کے بعد گھر کی خواتین کا رویہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کیسا ہوگا۔
شوہر تو بیوی کا خیال رکھتا، لیکن ساس اور نندیں شادی کے فوراً بعد سے اپنے اپنے کمروں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئیں اور اس بیچاری بہو کے ذمے پورے گھر کا کام کاج ڈال دیا گیا۔ گھر کے تمام افراد کپڑے دھونے، استری کرنے، جوتے موزے تیار کرنے، گھر کی صفائی ستھرائی اور روٹی سالن، الغرض گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی گئی۔ ساس سسر زبان کے تیز نکلے، معمولی بھول چوک پر بہو کو اس کی پچھلی تمام نسلوں کا عطا پتہ یاد کروا دیتے، اور چند مہینوں میں پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے ان بزرگ کی بیٹی سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور بیمار رہنے لگی۔ بیچارے اپنی عزت کے سبب بیٹی کو گھر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے اور سسرال والوں نے اس کا جینا ویسے ہی حرام کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن ان بزرگ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اپنی بیٹی کا احوال بتاتے ہوئے اور ہمارے والد محترم نے انہیں ہر طرح سے تسلی اور تشفی دی اور کلام اللہ کا یہ خاص عمل بھی بتایا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کرنے کے لیے کہا۔ بیٹی نے پوری توجہ، دھیان اور کامل یقین سے اپنی تمام مشکل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا، اللہ سے دعا کی، تو چند ہی دنوں میں اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہی ساس سسر جو بہو کو کبھی پیار اور محبت سے نہ بلاتے تھے، بہو کے لیے ان کے دل نرم ہونے لگے۔ الٹا وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ہر وقت کمروں میں بیٹھے رہنے اور کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے پر بیٹیوں کو ملامت کرنے لگے۔ چند مہینوں میں ہی ہمارے وہ عزیز بزرگ بیٹی کی جانب سے بڑے خوش نظر آنے لگے۔ الحمدللہ ان کے دل کو سکون حاصل ہوا جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوشی خوشی آتی اور انہیں بتاتی کہ اب میری ساس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہمارے کام آپس میں بٹ چکے ہیں اور اب اس اکیلی پر پورے گھر کا بوجھ نہیں رہا۔ شوہر بھی ہر معاملے میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے اور یوں ان بزرگ کی بیٹی اپنے گھر میں الحمدللہ خوشحال ہو چکی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے والد محترم نے ان بزرگ کو جو عمل بتایا تھا وہ قرآن پاک کی ایک فضیلت والی صورت اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن کی ہر صورت اور ہر آیت فضیلت اور برکت والی ہے، معزز اور محترم ہے۔ ایک روز والد محترم سے قرآنی صورتوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ کون سی صورتیں زیادہ بابرکت ہیں اور انہیں زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو والد محترم نے بتایا کہ بیٹا، قرآن پاک کی مثال ایک ایسے صندوق کی سی ہے جو مختلف اقسام کے زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ اس صندوق کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہر ایک زیور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جس بھی زیور کو اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس زیور کی چمک اور دمک سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر صورت اللہ کے نور سے منور اور مزین ہے۔ جس صورت کو بھی پڑھو گے تو اس کی چمک دمک اور اس کے نور سے تمہاری زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے ناظرین، وہ سورۃ الیاسین ہے۔ سورۃ الیاسین انتہائی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والی صورت ہے۔ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں اور جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا مقدر ہی خراب ہو چکا ہے اور اب ان کی پوری زندگی اسی خراب مقدر کے ساتھ گزرنے والی ہے، تو ایسی بہنیں اور ایسی بیٹیاں، ایسی شادی شدہ عورتیں سورۃ الیاسین اور ایک قرآنی آیت کا یہ عمل لازمی کریں۔ ان کی زندگی بدل جائے گی اور انشاءاللہ ان کی زندگی سنور جائے گی، ان کی زندگی میں حقیقی خوشیاں آئیں گی۔ عمل کا مکمل طریقہ کار جان لیجئے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند منٹ نکال کر نماز پنجگانہ کی پابندی لازمی کرنا شروع کر دیں۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اپنا معمول بنا لیں، خواہ کوئی بھی کام کر رہی ہوں، کوئی بھی مجبوری ہو، خواہ کتنا بھی اہم اور ضروری کام ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام ایک طرف کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے۔ جیسے ہی نماز ادا کر لے تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورۃ الیاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جن بزرگ کو ان کی بیٹی کی پریشانی میں یہ عمل بتایا گیا تھا تو انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹی سے کہیں کہ وہ اس سورت کو یعنی سورۃ الیاسین کو زبانی یاد بھی کر لیں،
کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ الیاسین پورے قرآن کا دل ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں محفوظ ہو۔ لہٰذا بیٹی سے کہیں کہ وہ سورۃ الیاسین کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن جب تک یاد نہ کر سکے تب تک اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرے۔ ہر نماز کے بعد ایک سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے سے جوان، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تمام بہنوں بیٹیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے، ان کے لیے اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے چل کر خود ان کی دہلیز پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن شادی شدہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس عمل کی برکت سے ان کا نصیب انشاءاللہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ وہ پورے سسرال کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی، اور سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نا میں نہ ہوگی۔ جن بیٹیوں کو سسرال میں ذہنی اور جسمانی کسی بھی قسم کی اذیت دی جاتی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الیاسین پڑھ کر قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ کا ورد کرتی رہا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ جو لوگ انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے خود بخود تائب ہو جائیں گے۔ انہیں دکھ دینے والے اپنے اس عمل کو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ سورۃ الیاسین اور آیت کریمہ کے اس عمل کی برکت سے بیٹی کی ہر طرح کی پریشانی اور فقر و فاقہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ بیویوں پر خاوند اور ان کے والدین کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا کریں، اور انہیں اپنی طرف سے کسی طرح کا دکھ اور تکلیف ہرگز نہ پہنچایا کریں۔ یہ عمل انتہائی پرتاثیر اور حیران کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ اس عمل سے نہ صرف سسرال میں تمام مشکلات دور ہوں گی، بلکہ ایسی مائیں جو یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گی۔ ہر طرف سے انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے دعا ہے کہ تمام شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر کا ستارہ روشن اور چمکدار فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے بہت اچھی جگہ کروا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں تاکہ زیادہ لوگوں کی شرکت سے دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔